حضوری کو محسوس کرتے ہیں جس کو ہم نے مخصوص کیا ہوتا ہے. ہم جب سڑکوں پہ ہوتے ہیں ہمیں وہاں خدا کی حضوری کا احساس نہیں ہوتا. ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم اپنے دفاتر میں ہوتے ہیں, ہمیں وہاں خدا کی حضوری کا احساس نہیں ہوتا. پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہہ دیا کہ خدا جو ہے اس کو کوئی حاجت نہیں ہوگی, اس کو بھوک نہیں لگے گی, اس کو پیاس نہیں لگے گی, اس کو یہ نہیں لگے گا, اس کو وہ نہیں لگے گا, اس لیے مسیح اس کو خدا نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کا جواب دیا, میں نے کہا دراصل انسان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کپڑے کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, نہ سونے کی, نہ کسی اور چیز کی. اس کو کہتے ہیں حاجت. اور حاجت کی جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے, اور وہ ہوتا ہے واش روم استعمال کرنا. تو میں نے کہا کہ انسان کو بھی ضرورت نہیں پڑتی ان چیزوں کی جب تک وہ اس جسم میں نہیں آ جاتا, اور جب تک کوئی انسان اس جسم میں رہتا ہے اس کو تمام حاجتوں کو رفع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک تو انسان کو بھی جب ضرورت نہیں ہے, تو مسیح خداوند کے بارے میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے حاجتوں کی ضرورت تھی, تو اس کو اپنے جسم کے لیے حاجتوں کی ضرورت ہے, لیکن جسم کے بعد اسے حاجت رفع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ اور میں جب مر جاتے ہیں, نہ ہمیں روٹی کی ضرورت ہے, نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ کپڑے کی ضرورت ہے, نہ ہی کسی اور چیز کی ضرورت ہے. پھر روح کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور ہم کہتے ہیں کہ خدا روح ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا دراصل خدا روح ہے. تو ایک بچے نے عذرائے مذاق کہا کہ لگتا ہے آپ پادری صاحب آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ حاجت کیا ہے, کس کو رہے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کس کو حاجت کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ واش روم جانے کو حاجت کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ذرا سوچ کے جواب میں, واش روم میں خدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ پہ خدا نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا نہیں ہے. کیونکہ خدا تب تک خدا ہے جب وہ کائنات کے ہر ایک ذرے, ہر ایک حصے اور ہر ایک جگہ پر موجود ہے. جس لمحے آپ نے کہہ دیا جہاں خدا ہے وہاں خدا نہیں, تو پھر وہ خدا بھی. یہاں دیکھیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک رستہ دکھایا. پہلے وہ ان کو پہاڑ پہ دکھائی, پھر اس نے بنی اسرائیل کو کہا تو میرے لیے خیمہ بناؤ. خیمے کے اندر پاک مقام, پاک ترین مقام, اس کے اندر عہد کا صندوق رکھو, صندوقوں کے اوپر کروبی بناؤ. جس طرح آپ کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں حزقیل کے صحیفے میں, یسایہ کے صحیفے میں, کہ خدا کے تخت کو اٹھائے ہوئے رکھتے ہیں سرافیم اور کروبیم. خدا نے وہی احساس بخشا بنی اسرائیل کو کہ یہ جو عہد کا صندوق ہے اس کے اوپر کروبیم ہوں گے اور میری حضوری ان پہ آیا کرے گی. اور لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ وہ خیمہ ہے جس میں خدا کی حضوری آتی, اور خدا اس خیمے کے ذریعے سے انسانوں پہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب بات آگے چلی تو پھر خیمہ بنا, اور خیمے کے بعد ہیکل بنی, اور ہیکل کے بعد جب ان تمام طریقوں سے انسان خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں فیل ہو گیا, ناکام ہو گیا, تو پھر خدا نے انسان کے لیے وہ بھیجا جس کو وہ چھو سکتے تھے. جب آپ یوحنا کا پہلا خط پڑھیں وہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم زندگی کے اس کلام کی بات کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا, آنکھوں سے دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور چھوا. کتنی گلا کرتے ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے ہم نے اس کو سنا ہے. اور یوحنا وہ تھا جو مسیح یسوع کا بہت ہی لاڈلا شاگرد تھا, بہت ہی لاڈلا. اور میں ابھی کل ایک جگہ پہ پڑھا رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ مسیح کو چھوڑنا ہی نہیں ہے.
وہ مسیح کے سامنے کھڑا، ایک ہی ہے جو ہمارے سامنے کھڑا اور وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو ہم نے سنا، دیکھا، غور سے دیکھا اور چھوا۔ اور میں جب اس حوالے کو دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان۔ جب پیدائش کی کتاب شروع ہوتی وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اس بات کا اختتام ہوتا ہے آدم کی تخلیق پر۔ اور پھر یہاں پر آپ کو دوبارہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتا ہوا دکھائی دیتا۔ خدا خیمے میں کیوں آیا؟ خدا ہیکل میں کیوں آیا؟ میں جب اس سوال پہ سوچ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا۔ خدا خیمے میں اس لیے آیا، خدا ہیکل میں اس لیے آیا تاکہ وہ اس کائنات کے انسانوں کو سمجھا سکے کہ جو خیموں میں آ سکتا ہے، جو ہیکل میں آ سکتا ہے، وہ جسم میں بھی آ سکتا ہے۔ اور وہ جسم میں جب آیا تو پھر ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے روتے کا سا۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان کر کون رہا ہے؟ میں بڑا حیران ہو گیا کہ تخت پہ ایسا بیٹھا کون ہے جو اعلان کرے گا؟ نہ بیٹے کو اعلان کی ضرورت ہے، نہ باپ کو اعلان کی ضرورت ہے، نہ روح القدس کو اعلان کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب نور آتا ہے تو تاریکی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نور آ گیا، تاریکی آپ ہی سمجھ جاتی کہ میرے بھاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ جیسے ہی سورج چڑھتا ہے اس کائنات کی تاریکی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اعلان کر رہے ہیں وہ صرافین، وہ کروبین جو اس کے تخت کو اٹھائے رکھتے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان لگے، اور وہ جو سفر شروع ہوا تھا جس میں عدن سے آدم کو نکالا گیا تھا، اب دوبارہ خدا کی بادشاہت میں آدم کو قبول کر لیا۔ اور یہاں یہ الفاظ اگر آپ نے سنے ہو تو بہت خوبصورت ہیں، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا